امام حسین کی شہادت کا واقعہ، جسے سانحہ کربلا بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں سنہ 680 عیسوی 61 ہجری میں کربلا کے صحرا میں پیش آیا۔ سانحہ کربلا کیوں پیش آیا؟ جب سب سے پہلے اومیہ خلیفہ معاویہ کا 676 میں انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ اقدام متنازع تھا کیونکہ اس سے خلیفہ کو اتفاق رائے سے منتخب کرنے کی روایت کی خلاف ورزی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان، جن میں حسین بن علی، نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو اپنی ظالم اور بدعنوان قیادت کے لیے مشہور تھا۔ امام حسین کا خیال تھا کہ یزید کے اقدامات اسلام کے اصولوں اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ کوفہ کا سفر 680 عیسوی میں امام حسین اور ان کا خاندان مدینہ میں مقیم تھا، جب انہیں کوفہ کے لوگوں سے خطوط موصول ہوئے جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ وہ خلیفہ یزید کی جابرانہ حکومت سے ناخوش تھے۔ امام حسین نے ان کی پکار پر لبیک کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب یزید بن معاویہ کی فوج نے آپ کو کوفہ پہنچنے سے روک دیا تو امام حسین 2 محرم 680 عیسوی کو اپنے تقریباً 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ سختیوں اور سخت حالات کے باوجود امام حسین اور ان کے پیروکاروں نے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے اور انصاف اور ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جو انہیں عزیز تھے۔ اگلے چند دنوں میں امام حسین اور ان کے چھوٹے گروہ کو یزید کی فوج نے گھیر لیا اور پانی تک رسائی سے انکار کر دیا۔ یوم عاشورہ 10 محرم جنگ کا دن۔ 10 محرم کو، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، صورتحال ایک المناک جنگ میں بدل گئی۔ شدید گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین اور ان کے پیروکار یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظالمانہ رویہ ہے۔ 10 محرم کو صبح کی نماز کے بعد دونوں جماعتوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ امام حسین کے ساتھی زیادہ تر واقعات کے مطابق 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل تھے۔ ابن سعد کی فوج کی کل تعداد 4000 تھی۔ لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں محمد کے پوتے کی حیثیت سے یاد دلایا اور انہیں اپنی طرف دعوت دی۔ اپنے جانے کی اجازت مانگی تو بتایا گیا کہ پہلے اسے یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، جو اپنے کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین کی تقریر کے بعد ظہیر بن قی نے ابن سعد کے سپاہیوں کو امام حسین کو قتل کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ابن سعد کی فوج نے کئی تیر برسائے۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی جس میں امام حسین کے کئی ساتھی مارے گئے۔ عفان کے دائیں بازو نے عمرو بن الحجاج کی قیادت میں حسین کی فوج پر حملہ کیا، لیکن اسے پسپا کر دیا گیا۔ تلواروں کی لڑائی رک گئی اور تیروں کا تبادلہ ہوا۔ شمر، جس نے یزیدی فوج کے بائیں طرف کی کمان کی، حملہ کیا، لیکن دونوں طرف سے نقصان کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ اس کے بعد گھوڑ سواروں کے حملے ہوئے۔ امام حسین کے گھوڑ سوار دستے نے سخت مزاحمت کی اور ابن سعد 72 بند گھوڑ سوار اور 500 تیر انداز لے کر آیا۔ تیروں سے ان کے گھوڑے کے زخمی ہونے کے بعد امام حسین کے گھوڑ سوار اترے اور پیدل لڑے۔ چونکہ یزیدی فوجیں صرف سامنے سے ہی حسین کی فوج تک پہنچ سکتی تھیں، اس لیے ابن سعد نے خیموں کو جلانے کا حکم دیا۔ سوائے اس کے جس کو حسین اور اس کا خاندان استعمال کر رہے تھے، سب کو آگ لگا دی گئی۔ شمر نے اسے بھی جلانا چاہا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے روک دیا۔ منصوبہ الٹا ہوا اور شولوں نے یزیدی فوج کی پیش قدمی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد امام حسین کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیا گیا اور تقریباً سبھی مارے گئے۔ امام حسین کے رشتہ دار، جنہوں نے اب تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، جنگ میں شامل ہو گئے۔ امام حسین کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا۔ پھر آپ کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے جعفر ابن ابی طالب اور حسن ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ شمر پیدل سپاہیوں کے ایک گروپ کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا، جو اب لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اب کے ساتھ کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ امام حسین کے کیمپ سے ایک نوجوان لڑکا خیموں سے بھاگ کر اس کے پاس آیا،
تلوار کے وار سے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور اس کا بازو کاٹ دیا گیا۔ ابن سعد خیمے کے قریب پہنچے اور امام حسین کی بہن زینب نے ان سے شکایت کی، عمر بن سعد، کیا حسین کو اس وقت قتل کر دیا جائے گا جب تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو؟ ابن سعد روئے لیکن کچھ نہیں کیا۔ امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کئی حملہ آوروں کو ہلاک کر چکے تھے۔ یزیدی فوجیں پھر بھی اسے قتل کرنے کو تیار نہیں تھیں اور ان میں سے ہر ایک اسے کسی اور پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس سانحہ کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ خود امام حسین کی شہادت ہے۔ جنگ کے بعد وہ بالکل اکیلے رہ گئے اور اسے ایک بے رحم دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور بہادری اور وقار کے ساتھ لڑے۔ متعدد تیر اب پر برسائے گئے اور تلواروں سے حملہ کیا گیا۔ آخر کار اب زمین پر گرے اور عاشورہ کی دوپہر کو شہید ہو گئے۔